اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس سیگمنٹ میں مسائل فقہی کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتاوی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ مومنین کرام جو کسی اور مرجع کی تقلید کرتے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مرجع کا فتویٰ ضرور معلوم کر لیں۔ آخری ایام ماہ مبارک رمضان کے چل رہے ہیں، اور کس مومن کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اس کا نام جو ہے وہ حقیقی جو ہے وہ روزے داروں میں شامل ہو جائے، کیونکہ معصوم کی حدیث میں اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتا۔ روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ کمال تو جب ہے کہ جب انسان کا پورا جسم، انسان کی پوری روح جو ہے وہ روزہ رکھے، جب انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پیر کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ معاشرے میں کچھ برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب وہ شاید برائی ہی تصور نہیں کی جاتی، یعنی انسان اس کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ نہ بلکہ برائی نہیں کر رہا بلکہ شاید وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اور انہی میں سے ایک چیز جو ہے وہ غیبت ہے، کہ انسان جو ہے کسی مومن کی غیبت کرے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت جو ہے وہ کسی مومن کے چھپے ہوئے عیب کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے کا نام غیبت ہے۔ یعنی آپ باقاعدہ کسی کا جس کے سامنے آپ جس مومن کے سامنے کوئی چیز کسی کا عیب بیان کر رہے ہیں، اس کے نام کے ساتھ کہ وہ سمجھ جائے کہ آپ کس فرد کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے کوئی واقعہ، کوئی حکایت بیان کر رہے ہیں جس میں آپ نام لے کے نہیں آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایک بندے خدا کے ساتھ دیکھو، ایک بندے خدا نے ایسا کیا، وہاں ایسا ہو گیا، دیکھیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے فلاں، جہاں نام کا ذکر نہیں ہے تو مسئلہ نہیں، کیونکہ سامنے والے کو پتہ نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اور وہ صرف اپنے اس کانٹینٹ سے، اس مٹیریل سے جو ہے نا وہ آپ استفادہ کر رہے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ باقاعدہ مشخص کر رہے ہیں، متعین کر رہے ہیں کہ میں فلاں شخص کی بات کر رہا ہوں، اور آپ اس کا کوئی ایک چھپا ہوا عیب جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کسی کے سامنے، اور یقیناً جب اسے بعد میں پتہ چلے گا تو وہ یہ اس مومن کی جو ہے دل آزاری کا سبب بنے گا۔ یعنی آپ غیبت بھی کر رہے ہیں، مومن کے دل آزاری بھی کر رہے ہیں۔ اور اب بات تو بعض دفعہ اس سے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ غیبت تو پھر بھی اس مومن کا چھپا ہوا عیب ہے، وہ نقص ہے جو اس کے اندر ہے۔ آج کل تو صرف حسد کی خاطر کہ اس سے حسد ہو چکا ہے، وہ کیوں اتنا آگے جا رہا ہے، اس کی شہرت کیوں اتنی بڑھ رہی ہے، اس کے پاس کیوں اتنا پیسہ آ رہا ہے، اس کو کیوں اتنا لوگ پسند کرنے لگیں حسد کے لیے، یا مثلا اس نے میرے ساتھ چھوٹا سا معاملہ صحیح نہیں کیا، یا چھوٹے سے فائدے کے لیے، یا چھوٹے سے نقصان سے بچنے کے لیے اب تو ہم تہمت بھی لگا دیتے ہیں۔ تہمت، بہتان، یعنی وہ عیب جو اصلاً اس میں ہے ہی نہیں۔ ایک غیبت میں تو پھر بھی ایک عیب اس میں تھا، تہمت تو یہ ہے کہ وہ عیب جو اس کے اندر نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں فلانی عیب ہے۔ تو بہرحال یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، جو غیبت ہے اور تہمت جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ واقعہ میں سے زبان سے تقریباً 30 گناہ ذکر کیے گئے ہیں کہ 30 گناہ جو ہے وہ صادر ہوتے ہیں یا اس زبان سے انسان جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو بہت زیادہ اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ویسے بھی حکمت اسی میں ہے کہ انسان بلا وجہ گفتگو نہ کرے، اور بہت زیادہ گفتگو کرنے والے کو عقل مند نہیں کہا گیا،
بلکہ روایتوں کے مفہوم سے لگتا ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو بہت کم کلام کرتا ہے، بلا ضرورت مذاق میں، شوقی میں، جس کا دل چاہ رہا ہے بیہودہ الفاظ اور پتہ نہیں بہت سارے دوسرے گناہ بھی میرا ٹاپک ہے نہیں، مجھے چند احکام فقہی جو ہے وہ بیان کرنے یہاں پر غیبت کے اعتبار سے۔ تو بہرحال اور ایک عجیب بات، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور روزے کا مہینہ ہے، کہ غیبت اتنی زیادہ اس کی مذمت ہے کہ بعض فقہا تاریخ میں گزرے جنہوں نے روزہ باطل، مفترات میں جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس میں اس غیبت کو قرار دیا ہے، اور جو ہے وہ مشہور و معروف واقعہ سے اشارہ کرتے ہوئے چلوں کہ جب غالباً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت، کہ دو عورتیں جو ہے وہ بازار میں جو ہے وہ غیبت کرتی ہیں اور پھر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ تم افطار کر لو۔ تو دیکھیں صبح جب جو ہے نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک صرف چند چیزوں سے بچ جائیں گے تو شاید وہ آپ کا وہ روزہ جو آپ پہ واجب تھا جس کی قضا نہیں ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ دراصل ہماری تربیت ہے۔ یہ روزہ جو ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں اطاعت خدا بندی کی طرف بلانا چاہتا ہے، ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ہم متقی کیسے بنیں گے اگر جب ہماری آنکھ وہی دیکھے جو خدا چاہتا ہے، جو اہل بیت علیہم السلام چاہتے ہیں، وہ ہاتھ وہی کام کو انجام دے جو خدا بند مختار اور اہل بیت چاہتے ہیں، زبان سے وہی کلمے یا وہی باتیں آئیں جن کو کہنا جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک، خدا بند متعال کے نزدیک صحیح ہو، نہ کہ ہم اپنی زبان سے کسی کی جو ہے وہ تذلیل کر رہے ہوں، کسی کی توہین کر رہے ہوں، کسی پہ بہتان لگا رہے ہوں، کسی پہ غیبت کر رہے ہوں۔ تو بہرحال تہمت بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طریقے سے کسی مومن کے چھپے ہوئے عیب کو اسے تعین اور متعین کر کے کسی کے سامنے بیان کرنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے، اور انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ آیا کہ ایسی صورت ہے کہ انسان کے لیے جائز ہو جاتا ہو کہ وہ انسان کسی کی غیبت کر سکے؟ تو چند موارد ایسے ہیں۔ اگر ایک جملے میں کلی قاعدہ بتانا چلوں کہ اگر غیبت حرام ہے، اس سے کوئی اہم مصلحت، ایک امپورٹنٹ جو اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو وہ ٹکرا جائے، کہ یعنی میں غیبت کرتا ہوں تو حرام ہے، لیکن اگر غیبت نہیں کروں گا تو شاید ایک بہت اہم جو ہے نا مصلحت فوت ہو جائے گی، جس کو جو غیبت سے بڑھ کے ہے، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ غیبت جو ہے نا وہ جائز ہو جاتی ہے اپنے اس حد تک۔ مثال کے طور پہ مثلا جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ رشتہ آیا ہے کسی کے پاس، لڑکے کا، مثلا لڑکے کا رشتہ آیا ہے اور لڑکی والے آپ سے لڑکے کی انکوائری لینے، یا لڑکی کا رشتہ ہے، لڑکے والے اس لڑکی کی انکوائری کر رہے ہیں آپ سے، اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے عیب، اس کی مشکلات کو جانتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یار میں اس کے عیب اگر بتا دوں گی تو یہ تو غیبت ہو جائے گی، اور آپ مثلا انکوائری مثلا نہ بتائیں اس کو، یا آپ اسے صحیح کہہ دیں، اور کل کو جو ہے وہ اسی بیس پہ ان کا رشتہ ہو جائے، اور کل کو وہ جو ہے وہ ایک زندگیاں، یہ خاندان مثلا آپس میں تباہ ہو جائیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، اور اہم مشورہ ہے، کسی کی زندگی کا سوال ہے، تو یہاں پر آپ جس حد تک ضروری سمجھتے ہیں اس حد تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ یا مثلا آپ نے کسی کے ساتھ کاروبار کیا ہے اور آپ کا ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مثلا جو ہے معاملات کے لیے صحیح آدمی نہیں ہے، اور آپ سے کوئی دوسرا بندہ فون کر کے پوچھتا ہے کہ بھائی میں اب اس کے ساتھ نئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہوں، یا میں اس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کہیں کہ یار اگر میں نے اب بتا دیا تو شاید غیبت ہو جائے گی، اور آپ اپنی انفارمیشن نہیں دیں، اور کل کو وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کر لے، اور اس دوسرے مومن کو بہت بڑا نقصان ہو جائے، اور وہ بعد میں سوچے کہ کاش اس نے مجھے بتا دیا ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایک ایسی مصلحت جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے بتایا شادی کا معاملہ ہے تو وہاں پر آپ کو صحیح انکوائری دینی، یا مثلا میں نے بتایا کہ پارٹنرشپ کا معاملہ اور آپ کا ایکسپیرینس صحیح نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں صحیح نہیں بتاؤں گا تو مشکل ہو سکتی ہے دوسرے مومن کو، وہاں پر آپ کو صحیح انفارمیشن دینی۔ تو یہاں پر آپ غیبت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جتنی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک اور بہت زیادہ کامن جملہ رائج ہے کہ یار وہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں اگر ہم نے کسی کو بتا بھی دیا تو کیا وہ تو ویسے ہی کھلم کھلا کرتا ہے، تو کھلم کھلا گناہ کرنے والی کی تو غیبت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ کلی طور پہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا اگر وہ ایک شخص جو ہے وہ ایک خاص گناہ کھلم کھلا کرتا ہے تو آپ محض اس کے ایک گناہ کھلم کھلا کرنے سے وہ جو باقی جو اس کے اندر عیب ہے یا نقص ہے
جو اس کے چھپے ہوئے، آپ محض اس کے ایک گناہ جو وہ کھلم کھلا کرتا ہے اس کی بیس پہ آپ اس کے سارے جو چھپے عیوب اور نقص ہیں اس کو آپ آشکار نہیں کر سکتے. آپ کے لیے جو ہے وہ امر جو بہت کھلم کھلا کرتا ہے، وہ گناہ جو بہت کھلم کھلا کرتا ہے، جو چھپا ہوا نہیں ہے، آپ وہ اسے بیان کر سکتے. اور ایک آخری مورد کہ جہاں پر کہا گیا کہ آپ غیبت کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہو، یعنی آپ مظلوم ٹھہرے ہیں اور آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، یعنی آپ مظلوم ہیں اور آپ کے اوپر کوئی ظالم ہے جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے. تو اس صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو اس معاملے کو بتائیں اور آپ کو یہ امید ہے، آیت اللہ سستانی نے بھی یہ بات کہی ہے اور آیت اللہ خامنئی انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ آپ کو امید ہے کہ میں فلاں شخص سے جا کے یہ اپنا مسئلہ پیش کروں گا، بتاؤں گا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، تو امید ہے کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے اور مجھے جو ہے وہ جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اس میں میری مدد کر سکتا ہے، میرا حق اگر کھایا گیا تو مجھے حق دلا سکتا ہے، کسی بھی اور عنوان سے جو ہے وہ میری اس مشکل پہ جو ہے وہ حل کر سکتا ہے. تو یہ بھی وہ جگہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی مومن کی جو ہے جس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی مظلوم جو ہے وہ ظالم کی جو ہے وہ غیبت کر سکتا ہے، کہ جب اسے امید ہو کہ جس شخص کو وہ بتا رہا ہے وہ اس کی اس معاملے میں مدد کر سکتا ہے. لیکن محض اس لیے کہ جو ہے وہ دل کو ٹھنڈک مل جائے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اسے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ذلیل کروں، تو یہ مورد نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ غیبت کرنی چاہیے. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری زبان کو ہر گناہ سے جو ہے وہ پاک رکھ اور ہماری زبان کو طاہر، پاک اور پاکیزہ رکھ، کسی کے دل آزاری نہ ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ